بچوں کو بدمعاشی سے روکیں. اسٹاپ چلڈرن فرام بلینگ. اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. بچوں کی تربیت والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک بڑا موضوع ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض رویے جو بچپن میں ہمیں غلط لگتے ہیں وہ آگے چل کر صحیح ثابت ہوتے ہیں، اور بعض رویے جسے ہم ہلکا لیتے ہیں وہ آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. مثلا ضدی بچہ ہے تو ہم اس کی ضد کو توڑنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ضد کے مقابلے میں نے دیکھا بعض مرتبے والدین بھی ضدی ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر اسے بہتر طور پر ہینڈل کیا جائے تو جس بچے کو ہم ضدی کہتے ہیں وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد عزم و حوصلے کا پکا ہوتا ہے. ڈٹرمنیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ لازماً بن کر رہتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے. دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اپنے آپ کو وہ ثابت کر دکھاتا ہے. ہم بعد میں کہتے ہیں بڑا دھن کا پکا، جسے ہم نے بچپن میں ضد کو منفی سمجھا. ہینڈل کرنے کا مسئلہ ہے. اسی طرح ایک صفت وہ ہے جسے ہم ہلکا لیتے ہیں، آگے چل کر وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. وہ ہے بچوں کی بدمعاشی. ہو سکتا ہے کہ لفظ سننے کے ساتھ آپ کے ذہن میں کچھ اور مفہوم آتا ہو. میں جس مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیدہ دانستہ شعوری طور پر جان بوجھ کر اپنے ہم سبق بچوں، اپنے کلاس میٹس اور اپنے پیئرس، انہیں تکلیف دینا، انہیں ڈرانا اور دھمکانا، ان پر دھمس جمانا، انہیں خوف زدہ کرنا، انہیں تکلیف دینا، جسمانی اذیتیں بھی اس میں شامل ہیں، اور نفسیاتی طور پر بھی سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اسے انگریزی میں بلینگ کہتے ہیں. ایسے بچے کو بلی کہتے ہیں. اردو میں اس کے لیے ہم بدمعاش کہتے ہیں، شریر کہتے ہیں، لچا کہتے ہیں. تو اس لیے میں نے اسے وضاحت کر دی کہ شریر کا لفظ سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور مفہوم آئے، لیکن میں جس بچے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس صفت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ بدمعاشی ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کر دیا جاتا ہے، اور شدید ترین نقصانات ہو جاتے ہیں. عام طور پر ماں باپ بھی، اساتذہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچپن کا ایک کھیل ہے، ہنسی مذاق ہے، بچے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو سمجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے. لیکن انہیں نہیں معلوم کہ جو بچے بچپن میں بدمعاش ہوتے ہیں وہ آگے چلنے کے بعد غنڈے ثابت ہوتے ہیں، اور جو غنڈے ہوتے ہیں جب وہ سیاست میں جاتے ہیں تو انتہائی سفاک قسم کے حاکم بنتے ہیں. خون سے کھیلنا ان کے لیے معمولی بات ہو جاتی ہے. لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کے لیے ایک معمولی سی بات ہے. جنگ و جدال کرنا، فتنہ و فساد کرنا ان کے لیے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدمعاشی جسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، آگے چلنے کے بعد اس کے شدید ترین نقصانات خود بچے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور جس بچے پر وہ ظلم کرتا ہے اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جو بدمعاش غنڈے ہوتے ہیں، جو غنڈے حاکم، حکمران اور سیاستدان بنتے ہیں، وہ سیڈسٹ بنتے ہیں. یعنی بچپن سے انہیں دوسروں کو اذیت دینے میں جو لطف آتا ہے اسے بڑے ہونے کے بعد سیڈزم کہا جاتا ہے. یعنی دوسروں کو تکلیف دے کر لذت پانا، مزہ لینا، اس کو کہتے ہیں سیڈزم. اور یہ بچے جو بچپن میں بدمعاش ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر نارسسسٹ بنتے ہیں. اردو میں تو اس کے لیے لفظ نرگسیت ہے، لیکن اس سے وہ بات پوری نہیں ہوتی. نارسسسٹ وہ فرد ہوتا ہے جو اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، اپنی ذات کو مرکز بناتا ہے، اپنی ذات سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اپنی ذات کی مارکیٹنگ وہ کرتا ہے، اور اپنی ذات سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی افلاطون نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہے، حالانکہ وہ فسادی ہوتا ہے.